السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور کل کا لیکچر میرا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس لیکچر کو ریڈی کر دیا ہوگا جس میں ہم نے نظریے کی تعریف اور نظریے کے ماخذ پڑھے تھے. آج ہم نظریے کی اہمیت اور نظریہ پاکستان دیکھیں گے کہ بیسیکلی ہے کیا نظریہ، کیوں امپورٹنٹ ہے کسی بھی قوم کے لیے. اب نظریہ ایک سوچ، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نظریہ سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے جس پر مختلف لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور اس فکر سوچ کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی نظریہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے. اور اقوام بھی، ہمیں جو زندہ اقوام ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ وہ اپنے نظریے کو زندہ رکھتی ہیں. ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو کہ وہ زندہ رکھتی ہیں اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کوشش کو تیز سے تیز تر کرتے چلی جاتی ہیں. اس لیے نظریہ قوموں کو متحد رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جب ہم کسی نظریے کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی نظریہ اسی طرح سے وجود میں نہیں آ جاتا ہے، بلکہ اس کے وجود میں آنے کے لیے نظریہ ایک ڈیولپ کرنے کے لیے پیچھے بہت سارے واقعات کار فرما ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جو کسی مخصوص طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس عام طور پر نظریہ جو ہوتا ہے نا، وہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں، جو کہ پسماندہ طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، اس کی زندگی، ان کی زندگی میں ایک نئی روح پیدا کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہوتے ہیں، نظریہ ان لوگوں کو زندگی کا ایک مقصد دے دیتا ہے اور اس طرح سے مشکل حالات اور سماجی دباؤ کے بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو کسی اسپیسیفک مقصد میں، کسی نظریے کے تحت گزارتے ہوئے کسی اسپیسیفک مقصد کے حصول کے لیے کارآمد بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو بیکار نہیں کرتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں سیاہ رنگت والے لوگوں کی، تو وہاں لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو ان کا جو نظریہ تھا وہ مساوی حقوق کا حصول تھا. اور ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی کے بعد ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ انہوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا. اب اسی طرح سے برصغیر پاک و ہند میں جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا وہ رویہ تھا جس نے انہیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ متحد رہ کے کسی بھی طرح سے اپنے تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا انگریزوں کے ظالمانہ رویے اور ہندوؤں کے تنگ نظری نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک لہر پیدا کر دی اور اس طرح سے وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کے لیے، جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا تھا، اس نظریے کے وجود کے، اس نظریے کے حصول کے لیے سرگردہ ہو گئے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، نظریے کی تو اہمیت آپ کو سمجھ آ گئی. اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان جو ہے وہ کس کے نام پر قائم ہوا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد بیسیکلی نظریہ اسلام ہے. یعنی برصغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہے. اسلام کی بنیاد پر وہ دوسری اقوام سے مختلف ہے. مذہب جو ہے ان کے اندر ایک دوسری قوموں سے ڈفرنس پیدا کر رہا ہے، ایک امتیاز پیدا کر رہا ہے. اور اس موقع پر قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اور جو نظریے کی تعریف کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نظریہ پاکستان وہ لاہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی نظریہ اسلام پر رکھی گئی تھی. تو بیسیکلی نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان اسلام ہی کا نظریہ ہے، اسلامی نظام حکومت کے قیام کی طرف ایک قدم کا نام تھا. اور پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت جب عمل میں آیا تو اس نظریے کو، اس سوچ کو جس کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا، اسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے. اور پاکستان کا حصول کس سوچ کے تحت ہوا تھا کہ ہم اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا نظریہ کیا ہوا کہ اسلام کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حصول کے لیے ایک قدم، یہ نظریہ پاکستان کہلایا. اور نظریہ پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کے وجود میں روح کی طرح جس کے بغیر پاکستان کا قیام کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم کسی بھی طرح سے لوگوں کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہی نہیں کر پا رہے تھے نا. لوگوں کے اندر ان کی قومی تشخص کو پیدا کرنے اور ان کے اندر مذہب کے لحاظ سے ان کے اندر جو ایک ڈفرینس تھا باقی قوموں سے، اس چیز کو، اس سوچ کو اجاگر کر کے پاکستان کے قیام کی طرف ہم لے کر آئے.
تو لہٰذا نظریہ پاکستان کی جب ہم تعریف پیش کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمان برِ صغیر قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو بھی نظریہ پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک پاکستان جو چلائی گئی اور پاکستان کی تعمیر کے لیے جو جدوجہد کی گئی اس کا مجموعی تصور جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ اب نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی تھی۔ تو یہ تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم، یہ تھا اصل میں نظریہ پاکستان کے کس طرح سے پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ تو لہٰذا نظریے کی اہمیت کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، نظریہ کیوں اہم ہے، نظریے کی اہمیت کیا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے آپ نے نظریہ پاکستان کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور نظریہ پاکستان کی جو ڈیفینیشنز دی گئی ہے یہ بھی اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ شارٹ کویسچنز میں بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے، اور جو لانگ کویسچن کے ٹاپک کے حوالے سے بھی یہ کویسچن اور یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی